بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امرادیات کا سوشیالوجی کے پہلے آن لائن لیکچر کے ساتھ میں پروفیسر عطا اللہ شاہ حاضر ہوں۔ چونکہ امرادیات کا کورس بی ایس اردو اور بی ایس پشتو دونوں میں اردو میں پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک سپورٹنگ سبجیکٹ ہے جو بی ایس کے مختلف ڈسپلنز میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اردو ڈپارٹمنٹ بی ایس اردو میں اور بی ایس پشتو میں دونوں میں اردو میں پڑھایا جاتا ہے۔ لہذا اس لیکچر سے اور لیکچر کا یہ جو سلسلہ ہے اس سے بی ایس اردو کے اسٹوڈنٹ اور بی ایس پشتو کے اسٹوڈنٹ استفادہ کر سکتے ہیں، دونوں ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ امرادیات کا یہ پہلا آن لائن لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کلاسوں میں جو لیکچر ہو چکے ہیں ان میں ہم نے امرادیات کے مختلف ٹاپک پڑھے ہیں، لیکن چونکہ آن لائن لیکچرز کا سلسلہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے، لہذا ابتدائی چند لیکچرز میں ہم نے جو کچھ پہلے پڑھا ہے ہم اس کو مختصراً دہرائیں گے، اور اس کے بعد ہم نئے ٹاپکس پر جب پہنچیں گے تو نئے ٹاپکس ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ امرادیات کی تعریف و تعارف پر مشتمل ہے، اور اردو آن لائن یوٹیوب چینل سے یہ لیکچر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امرادیات کی تعریف اور تعارف، ڈیفینیشن اینڈ انٹروڈکشن آف سوشیالوجی۔ سوشیالوجی کی ایک سادہ اور آسان تعریف یہ کی گئی ہے کہ سوشیالوجی از دی اسٹڈی آف سوسائٹی۔ سوشیالوجی از دی اسٹڈی آف سوسائٹی، یعنی عمرانیات معاشرے کا مطالعہ ہے۔ عمرانیات وہ مضمون ہے، وہ سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہم معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عربی میں اگر دیکھا جائے تو عربی میں اس کے لیے عمرانیات کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک عمران اور ایک یات۔ یعنی عمران یا عمران کے معنی عربی میں ہے آبادی یا انسانی گروہ یا جمعیت کے، اور عمرانیات کا مطلب ہوا آبادی کا یا انسانی گروہوں کا مطالعہ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور انگریزی میں جو لفظ سوشیالوجی استعمال ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انگریزی میں لفظ سوشیالوجی ہے، اور یہ فرانسیسی زبان سے انگریزی میں لفظ آیا ہے۔ فرانسیسی میں اس کی سپیلنگ یہ تھی، اس کو ذرا سوشیالوجی لکھا جاتا تھا، اور سب سے پہلے فرانسیسی فلسفی اور مفکر آگست کومٹے نے یہ لفظ استعمال کیا اپنی کتابوں میں اور اپنے مقالوں میں۔ 1798 سے 1857 تک آگست کومٹے کی لائف ہے۔ آگست کومٹے نے یہ لفظ سب سے پہلے استعمال کیا۔ فرانسیسی میں یہ لفظ لاطینی زبان سے آیا تھا، اور لاطینی میں یہ لفظ جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک لفظ سوشیو اور دوسرا لفظ لوجی۔ یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے لفظ سوشیو، سوشیس۔ تو یہ سوشیس جو لفظ ہے اس کے معنی ہیں کمپینین یا دوست یا ساتھی، اور اس کے ساتھ جو دوسرا سفکس ہے لوجی، تو لوجی کا جو لاحقہ ہے اس کے معنی ہیں علم یا مطالعہ۔ تو چونکہ یعنی اسٹڈی جو ہے سوشیس کی اسٹڈی، یعنی کہ انسانی معاشرے کی اسٹڈی، سوشیالوجی کا جو لفظ ہے یہ اس کی وضاحت ہے۔ آگست کومٹے کا نام آ گیا۔ آگست کومٹے کو جدید عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق فرانس سے تھا، چونکہ اس نے پہلی دفعہ لفظ سوشیالوجی اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں اور مقالات میں استعمال کیا، لہذا اسے جدید عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ لیکن تیونس سے تعلق رکھنے والے مسلمان مفکر اور مورخ علامہ ابن خلدون آگست کومٹے سے بھی بہت پہلے اپنے تاریخ کی جو ان کی جو مشہور تاریخ ہے، تاریخ ابن خلدون، اس کے مقدمے میں یعنی مقدمے ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے آگست کومٹے سے پہلے معاشرے کی ساخت، اقسام، خصوصیات اور معاشرے اور سلطنت کے عروج و زوال پر گفتگو کی ہے اور کافی سیر حاصل بحث کی ہے۔ لہذا ابن خلدون کو کلاسیکی عمرانیات کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن سوشیالوجی کا یعنی جدید عمرانیات کا بانی آگست کومٹے ہے، لیکن کلاسیکل سوشیالوجی یا کلاسیکی عمرانیات کا بانی ابن خلدون ہے۔
اس کے بعد ہم آتے ہیں عمرانیات کے طریقۂ کار کی طرف کہ عمرانیات کا دائرۂ کار کیا ہے، عمرانیات میں کون کون سے موضوعات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ موضوعات آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے، سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہے وہ عمرانیات کا موضوع ہے۔ پوائنٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کچھ معاشرے میں ہے وہ عمرانیات کا موضوع ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب ہم عمرانیات میں معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو معاشرے میں جو کچھ بھی ہے وہ عمرانیات کا موضوع ہے۔ معاشرے میں سیاست ہے، معاشرے میں ثقافت ہے، رسم و رواج ہے، معاشرے کے ادارے ہیں، معاشرے میں جتنی بھی چیزیں یا جتنی بھی فیچرز معاشرے کے ہیں ان کا مطالعہ ہم عمرانیات میں کرتے ہیں۔ معاشرہ بذات خود اور معاشرے میں جو کچھ ہے یہ عمرانیات کا موضوع ہے۔ اس میں معاشرے کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، معاشرے کی ساخت کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، معاشرے کی خصوصیات کا مطالعہ بھی عمرانیات کے دائرے میں آتا ہے، معاشرے کی اقسام بھی عمرانیات کے دائرے میں آتی ہیں۔ معاشرے کی جو مختلف اقسام ہیں آگے جا کر اگلے لیکچرز میں آپ پڑھیں گے کہ معاشرے کی کون کون سی ٹائپس ہیں یا اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ سیاست، تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت۔ کسی معاشرے کی سیاست یعنی وہاں کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، کس قسم کا سیاسی نظام ہے وہاں، معاشرے کی تاریخ، کسی معاشرے کا جغرافیہ، اس معاشرے کی ثقافت، طرز زندگی، رہن سہن، ان تمام چیزوں کا مطالعہ عمرانیات میں کیا جاتا ہے۔ اور پھر معاشرتی گروہ، یعنی ہر معاشرہ بہت سے سوشل گروپس پر یعنی معاشرتی گروہوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان سوشل گروپس کا مطالعہ بھی عمرانیات کا موضوع ہے۔ پھر معاشرتی ادارے یعنی سوشل انسٹیٹیوشنز، ہر معاشرہ بہت سے اداروں سے مل کر بنتا ہے۔ بنیادی ادارہ جو ہے معاشرے کا ہے یا بنیادی معاشرتی ادارہ یا بیسک سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ خاندان ہے یا فیملی ہے۔ اس کے بعد تعلیم کے ادارے ہیں، صحت کے ادارے ہیں اور سیاست کے ادارے ہیں، مختلف ادارے کسی معاشرے میں کام کرتے ہیں، تو ان معاشرتی اداروں کا مطالعہ بھی عمرانیات میں کیا جاتا ہے۔ معاشرے کے رسم و رواج اور معاشرے کی مستحبات یعنی سوشل نارم جو ہیں، سوشل نارمز آف اے سوسائٹی، انہیں اردو میں معاشرتی مستحبات کہا جاتا ہے۔ تو معاشرتی مستحبات کا مطالعہ بھی عمرانیات کے دائرۂ کار میں آتا ہے۔ اور کلچر یعنی ثقافت جو ہے کسی معاشرے کی، اس کا مطالعہ بھی عمرانیات میں کیا جاتا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور مزید پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں زبانی بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے کا مطالعہ ایک سوشیولوجسٹ کی نظر سے کرتے ہیں تو اس میں آپ کے مطالعے کی نوعیت سائنسی ہوتی ہے۔ آپ سائنسی انداز میں ایک معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس معاشرے کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، اور ایز اے ہول اگر آپ معاشرے کا مطالعہ کریں تو اس میں تمام عنوانات آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسپیسیفک سوشیولوجی کی ایک شاخ کے حوالے سے کسی معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح پھر سوشیولوجی کی مختلف شاخیں بن جاتی ہیں، یعنی سوشیولوجی آف پولیٹکس ہے، سوشیولوجی آف ہسٹری ہے، سوشیولوجی آف سائیکالوجی ہے یعنی سائیکالوجیکل سوشیولوجی ہے، اور اس طرح سوشیولوجی کی مختلف برانچز جو ہیں وہ بنتی ہیں، جن پر ہم اگلے لیکچرز میں گفتگو کریں گے کہ سوشیولوجی کی کون کون سی شاخیں ہیں اور کون کون سی اس کی اقسام ہیں۔ اللہ حافظ۔